ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کافر لوگ محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری غربت کو دیکھ کر طعنہ دیتے ہیں کہ ان کا رب بھی غریب ہے، فقیر ہے، جیسے یہ مسلمان فقیر ہیں. یہ لوگ یہود اور یعنی وہ مشرکین وہ طعنہ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ اللہ کے قریبی ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آپ نہیں ہیں، اگر آپ اللہ کے محبوب ہوتے تو آپ دنیا میں امیر ہوتے، آپ دنیا دار ہوتے، صاحب ثروت ہوتے، مالدار ہوتے، صاحب اولاد ہوتے. آپ کی تو نرینہ اولاد بھی نہیں، آپ کے پاس تو مال ہی نہیں. حالانکہ ان بدبختوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جس کی خاطر کائنات بنائی گئی وہ محبوب اگر اللہ سے دنیا مانگتے تو دنیا کے ڈھیر لگ جاتے. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے دنیا مانگی نہیں. اللہ والے دنیا مانگتے نہیں ہیں، دنیا خود ان کے قدموں پہ گرتی ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ اللہ والوں کے پاس علم نہیں یا اللہ والوں کے پاس تھنک ٹینک نہیں. وہ اللہ کے پاس کیا وہ اپنی محنت سے کچھ نہیں کما سکتے؟ وہ اللہ کے نیک بندے دین کے لیے وقف ہوتے ہیں، وہ روکھی سوکھی کھا کر اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں. اس لیے خیال کیا کریں کبھی کسی مولوی کو، کسی دیندار مولوی کو، سیاسی مولوی کی بات میں نہیں کر رہا، میں مدرسوں کی اور مساجد کی اور خانقاہوں میں بیٹھنے والے جو اللہ کی رضا کی خاطر جیلی پیروں کی بات بھی نہیں کر رہا، جو اللہ کی رضا کی خاطر دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، انہیں غریب مسکین سمجھ کے ان کی ظاہری حالت سے کنارہ کشی نہ کرنا، ورنہ یہ آیت اس کے لیے بڑی سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو خبردار، انتم الفقراء، تم غنی نہیں ہو، تم فقیر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جب اس دنیا سے جانا ہے خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ نہیں لے کے جاؤ گے.
کہ جتنی بھی بلڈنگیں بنا لو، جتنی بھی پراپرٹیاں بنا لو، جتنی بھی جائیدادیں بنا لو، جتنے بھی بینک بیلنس اے ٹی ایم بنا لو، قارون دولت ساتھ لے کے پھر بھی گیا ہے، تم تو دولت بھی ساتھ لے کے ہی جاؤ۔ قارون پھر بھی دولت لے کے گئے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، چچا داد بھائی تھا موسیٰ کا، اس نے یہی کہا تھا نا کہ میری دولت پہ نظر ہے تیری، اس لیے تو زکوٰۃ مانگتا ہے۔ اور اس وقت زکوٰۃ کتنی تھی؟ 40 حصے نکالنی پڑتی تھی، یعنی کہ 40واں حصہ نکالنا پڑتا تھا، 2.5% نہیں تھی، یعنی کل مال کے 40 حصے نکالنے پڑتے تھے۔ اب آپ بتاؤ 2.5% تم نہیں نکالتے اللہ کی راہ میں پوری زکوٰۃ، وہ 40% یعنی 40% سے مراد یعنی 40 حصے، 40% نہیں، 40% تو ہماری ہے کہ ہم 2.5% یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے نکالتے ہیں۔ وہ جو زکوٰۃ موسیٰ کی قوم پر جو تھی وہ 100 روپے میں 40 روپے تھی، ہر 100 روپے میں 40 روپے ان کو اللہ کے نام پر نکالنے پڑتے تھے۔ قارون نے جب دیکھا میری اتنی دولت ہے کہ جس کی چابیاں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، بڑے بڑے اونٹ اس کی چابیوں کو، اے ٹی ایم مشینوں کو اٹھاتے تھے۔ وہ سمجھ آئی نہیں آئی؟ آج کل کے اے ٹی ایم مشین رکھنے والا اور اس وقت کا قارون، آج کا وہ اور اس کے فرق تو کوئی نہیں ہے اگر وہ اللہ کے نام پہ زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ تو اس نے کہا اے موسیٰ میری دولت پہ نظر ہے تیری؟ بس اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور موسیٰ بھی جلالی پیغمبر تھے۔ اے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری دولت پہ نظر ہے، اس کو بھی دبا زمین میں اور اس کی دولت کو بھی اس کے سر کے اوپر رکھ دے، قیامت تک وہ ساری دولت اس کے سر کے اوپر لاد کر اس کے جسم کو بڑھا دیا گیا ہے، اور وہ اس بوجھ کو اٹھا کر زمین میں اتر رہا ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی اترتا رہے گا، بوجھ اٹھاتا رہے گا۔ ایک قارون دنیا میں ہے جو اپنی دولت ساتھ لے کے گیا ہے، باقی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ دولت اپنی ساتھ لے کے جائے۔ یہ میں ایک بہت بڑا نقطہ بتا رہا ہوں، ایک ہی دنیا میں شخص تھا کہ جو دولت ساتھ لے کے گیا ہے، لیکن وہ دولت بھی اس کے لیے بوجھ بن کے کھڑی ہے، اور کوئی اور دولت مند زمیندار پراپرٹی والا جائیداد والا اپنی دولت ساتھ لے کے نہیں جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اے لوگو انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم غریب ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اور اللہ وہ ہے جو غنی ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، حمید ہے، جس کی تعریف کا وہ حق سزاوار ہے، وہ ساری تعریفوں کے لیے خود ہی اپنی تعریف کہلوانے کا حقدار ہے۔ تم تعریف کرو یا نہ کرو، وہ خود اپنی تعریف کا حقدار ہے۔ اس کی مخلوق بہت ہے، بندو اگر تم اس کی تعریف نہیں کرو گے تو باقی مخلوقیں کم ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ اب کہہ رہا ہے نا ان یشاء یذھبکم، اگر تم اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کے سامنے صبر نہیں کرتے، اس کی حمد اگر نہیں کرتے، تو پھر وہ بھی چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا، تمہیں ہٹا دے گا اس دنیا سے۔ وہ کوئی بندوں کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی بندگی ہو، اگر وہ ان بندوں کو ہٹا دے، ان یشاء یذھبکم، یذھبکم کے معنی لے جائے، اگر وہ تم کو یہاں سے ہٹا دے، پوری دنیا سے بندوں کو ختم کر کے رکھ دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ کوئی اور نئی مخلوق پیدا کر دے، بخلق جدید کے معنی ہے نئی مخلوق پیدا کر دے اور وہ اس کی عبادت کرے، تو اس کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ وہ تو غنی ذات ہے، سمجھ ذات ہے، بے نیاز ذات ہے۔ تم شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اپنا بندہ بنایا، شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں خلیفہ بنایا، شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اپنا نائب بنایا۔ الحمدللہ کہو الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، ورنہ وہ اللہ تمہیں ہٹا کے کسی اور کو لائے گا، اس کی مخلوق کم ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی غلبہ اس پر پا سکے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر کے بات کر رہا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں مولوی چیلنج کرتا ہے، اور مولوی کیا بیچارہ چیلنج کرتا ہے؟ مولوی تو قرآن کا ترجمہ بیان کرتا ہے، وہ تو اللہ کی بات کرتا ہے۔ اگلا کہتے ہیں مولوی چیلنج کر رہے ہیں، مولوی کی کیا بجار، مولوی کی کیا طاقت، مولوی کی کیا قوت؟ وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر اتری ہوئی کتاب کا ترجمہ آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اب یہاں اگر غصہ کوئی ہو جائے تو اس سے آپ کیا معلوم کریں گے کہ مولوی غصہ کر رہا ہے؟ وہ اللہ سے کہو پھر اللہ غصہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے اس کے اوپر طاقتور، کوئی نہیں ہے اس کے اوپر غالب۔ اللہ اکبر۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بندو اپنی اوقات جانو، اپنے آپ کو سمجھو کہ روز قیامت جب تم کھڑے ہوگے تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنا بوجھ اٹھا کے آئے گا۔
ماں بیٹی سے کہے گی، بیٹے سے کہے گی 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، آج کچھ نیکی مجھے دے دو۔ باپ بیٹے سے کہے گا تیری خاطر حلال حرام کی تمیز نہیں کی، کچھ مجھے دے دو۔ بھائی بہن سے کہے گا تیرے لیے میں نے یہ کیا، کچھ دے دو۔ سارے کہے گی آج ہم اپنی نفس کی پریشانی میں، بیٹا ماں سے، بیٹی ماں سے، بھائی بیٹا باپ سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، بیوی بچے سے، بچوں سے، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے۔ اس دن ایسی کوئی نفسا نفسی ہوگی کہ ہر شخص کہے گا میری جان میری جان، میں پتہ نہیں کیسے بچوں گا، تجھے کیا دوں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا۔ کیا معنی ہے؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر کوئی بلائے گا بھی صحیح بوجھ اٹھانے والا، مسکلہ کہتے ہیں سکل کہتے ہیں بوجھ کو، اگر کوئی بوجھ کہنے والا کہے گا الٰی حملھا، اس کو اٹھا، منت کرے گا، ماں بیٹے سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے منت کرے گی، ہاتھ جوڑے گی کہ آج میرا بوجھ تھوڑا اٹھا لو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا يحمل منه شيء، وہ پھر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، وہ ذرا بھر بھی بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ اس لیے اولاد کی خاطر حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ بیویوں کو خوش کرنے کی بجائے والدین کو خوش رکھو، بھائیوں کو بہنوں کو خوش رکھو، اور غیروں کو خوش کرنے کی بجائے اپنے ماں باپ کو خوش رکھو۔ یہ ہے حکم۔ پیر کی تجوری بھرنے کی بجائے اپنے ماں باپ کے جیب کو بھرو، ان کو خرچ دو۔ یہ باتیں کون بتائے گا ان کو؟ یہ ہمیں آج کا جیلی پیر نہیں بتائے گا، جیلی مولوی نہیں بتائے گا، یہ ہمیں وہ بتائے گا جس نے حلال کھایا ہوگا، حلال کھلایا ہوگا، جس نے حلال کھایا ہوگا، حلال اپنی اولاد کو کھلایا ہوگا، وہی حلال بات آپ کو کہے گا، ورنہ کوئی اور نہیں کہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی اس کا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اس دن وہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ ہائے ہائے، وہ وقت بہت برا وقت ہوگا، وہ بہت مشکل وقت ہوگا، بڑی آزمائش کا وقت ہوگا۔ بچو اس وقت سے پہلے کہ ہم اپنے گناہوں پر نظر رکھیں اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم، ہاں بے شک میرے محبوب ان لوگوں کو بھی خوشخبری دے دو جو کہ جن کو تو ڈراتا ہے۔ وہ ڈرنے والے کون ہیں؟ یخشون ربهم، وہ اپنے رب سے خشیت اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں، وہ اپنی گردنیں پست رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اکڑتے نہیں ہیں، ڈاٹائی نہیں کرتے۔ اچھا، اور کیا تعریف ہے ان کی؟ بالغیب، اور وہ اللہ پر غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ سے دلیلیں نہیں مانگتے کہ یہ بات کیسی ہوگی، یہ بات کیسی ہوگی، نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے جو کہہ دیا سچ ہے، جو غیب کی خبر میرے محبوب نے اللہ کے علم غیب سے دے دی وہ سچ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیا ہو الحمدللہ، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تیسری نشانی اس کی یہ ہے، ایک تو ایمان رکھتے ہوں گے، خشیت رکھتے ہوں گے، اپنے گردنیں جھکا کے رکھیں گے، تکبر نہیں کریں گے، اور تیسری بات کیا ہوگی؟ نمازیں پڑھیں گے، نمازوں کو جماعت سے قائم کریں گے، صرف پڑھیں گے نہیں، قائم کریں گے۔ قائم جماعت سے ہے، مسجدوں میں آ کر مسجدوں کو آباد کرنے والے مسجدوں کی کھوٹے ہوں گے۔ ایسے لوگ روز قیامت امت کے سرتاج ہوں گے اور ممبروں پر ہوں گے اور نور کی کرسیوں پہ ہوں گے۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو خشیت اختیار کر گیا اور جو مسجدوں کو آباد کرنے والا ہو گیا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جس شخص نے تزکیہ حاصل کر لیا، جس نے پاکی حاصل کر لی، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، پس بے شک اس نے پاکی حاصل کر لی اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر اپنے آپ کو پاک کرو گے تو اپنا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم پاکی اختیار کر لی ہے تو شکر ادا کرو کہ اپنے نفس کو تم نے پاک کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، یہ اس کے اپنے نفس کے لیے پاکی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے، اور لوٹنے والی جگہ محشر کا میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محشر کے میدان کی سختی سے بچائے، محشر کے میدان کی رسوائی سے بچائے، محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ندامت سے بچائے، اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے لوائے ہم کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوتے ہوئے ہم سب کو حوض کوثر پر بھی حضور کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر بھی پلائے۔ نہ صرف ہمیں، ہمارے ماں باپ کو بھی، ہمارے اولاد کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، اور پوری جمی امت محمد مصطفیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ اس دن حضور کی حوض کوثر سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا